خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 12 آیات۔ ان دنوں میں قانہ جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دولہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے، اور معمولی اس وقت جب کہ سب پی چکے، مگر تو نے ابھی تک اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے قانہ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں گئے، مگر وہاں بہت دن نہ رہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم سال کے دوران دوسرے عام اتوار کی پاک عبادت میں آج شامل ہیں۔ پچھلے سوموار سے ہم نے عام دنوں کا آغاز کر دیا ہے، اور اس طرح ہم 5 مارچ تک عام اتواروں کی عبادات میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد روزوں کا موسم شروع ہوگا، اور اس طرح 35 کوس تک ہم ایک خوبصورت موسم کو انجوائے کریں گے، اور اس کے بعد پھر عام اتواروں کی پاک عبادات میں شامل ہوں گے۔ آج کی پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے، اور آج کی پاک انجیل، دونوں میں ایک خوبصورت مماثلت پائی جاتی ہے، قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی ایک خوشی اور شادمانی کا ذکر ہے، شادی اور بیاہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح آج کی پاک انجیل میں بھی خداوند یسوع المسیح اپنی والدہ ماجدہ مقدسہ مریم اور اپنے حواریوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ ایک بیاہ میں، ایک شادی میں شمولیت کرتے ہیں۔ شادی ہمیشہ سے شادمانی کا، خوشی کا، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اس خاندان میں خوشی ہے، شادمانی ہے، رونقیں اپنے عروج پر ہیں، خوشی اور شادمانی ہر چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ شادی بیاہ ہمیشہ ہمارے کلچر کے اندر بھی ایک بہت بڑی خوشی کا تاثر دیتے ہیں۔ اسی طرح آج کے پاک کلام میں بھی خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے،
خدا ہماری زندگیوں میں شادمانی دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں رونقیں دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں بحالی دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں معجزات دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت کے اندر بھی اس بات کا واضح بیان کیا گیا ہے کہ میں اس سرزمین کا بیاہ کروں گا، اور کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہوا اور تیری سرزمین کا بیاہ ہوگا، کیونکہ جس طرح نوجوان کنواری کو بیاہتا ہے اسی طرح تیرا تعمیر کرنے والا تجھے بیاہے گا، اور جس طرح دولہا دلہن سے خوش ہوتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ سے خوش ہوگا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دولہا یسوع ناصری ہے، کلیسیا اس کی دلہن ہے، اور یہ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ ہے، ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے، ایک ایسا خوشی اور شادمانی دینے کا رشتہ ہے، اور یہی رشتہ خدا نے ہم کے ساتھ، سب کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ جوڑا ہے، تاکہ ہم اس کے قریب آئیں، وہ ہمارے قریب آئے، اور ہم خوش ہوں اور خدا خوش ہو۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح خدا ہماری ضروریات کو جانتا ہے، وہ ہماری خوشیوں سے واقف ہے کہ ہم نے کس طرح سے شادمانی اور خوشی کو حاصل کرنا ہے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر جو خوبصورت معجزہ پانی کا مے بنایا جانا، یہ ایک انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزے پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس معجزے کو عالم لوگوں نے بہت زاویوں سے اس کی تشریحات کی ہیں۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا سب سے پہلا معجزہ ہے، اور یہ مقدسہ ماں مریم کے کہنے پر معجزہ ہوا ہے، اور یہ معجزہ ابھی خداوند یسوع المسیح کا ہنوز وقت نہیں آیا تھا، تو اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ معجزہ ہم سب جانتے ہیں، یہ ہر شخص، ہر مسیحی اس معجزے سے واقف ہے کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح اس خاندان میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، شمولیت کرتے ہیں، اور یہ معجزہ رونما ہوتا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے 12 باب جو ہیں اس میں جتنے بھی معجزات ہیں ان کو نشانات سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرے انجیل نویس معجزے کہتے ہیں، لیکن یوحنا رسول جو ہے وہ ان کو نشان کہتا ہے کہ یہ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کے خوبصورت ترین نشانات ہیں۔ جتنے بھی معجزے ہیں ان کو وہ نشانات سے ہمارے پاس لاتا ہے کہ یہ یسوع کی زندگی کے نشان ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ان سب کو معجزات کہتے ہیں۔ تو دوسرے حصے میں یوحنا رسول کی انجیل کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں خدا کے جلال کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اسی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اے باپ مجھے اپنا جلال عطا کر، اور آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میں نے تجھے اپنا جلال دیا ہے۔ تو آج کے اس معجزے میں دونوں ہی باتیں ہیں۔ لکھا ہے کہ نشانات کا شروع خداوند یسوع المسیح نے کانہ جلیل سے کیا۔ اس معجزے کے اندر بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے معاشرتی شراکت کی بات کی گئی ہے کہ ہم مشرقی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں،
تو ہماری شراکت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری شرکت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خاندانی شراکت کی بات اس میں کی گئی ہے، خاندانی رشتوں کی بات کی گئی ہے کہ جب ہماری زندگی میں، ہمارے کلچر میں جب بھی کوئی بیاہ شادی ہوتا ہے تو یہ ضروری امر سمجھا جاتا تھا کہ سارے رشتہ دار اس خوشی میں شامل ہوں۔ اگر کوئی خاص رشتہ دار ناراض ہوتے تھے تو شادی سے پہلے کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں منایا جائے، ان کے پاس جایا جائے تاکہ یہ خوشی مکمل ہو جائے۔ آج ہماری زندگی میں یہ باتیں، یہ ویلیوز، یہ قدریں جو ہیں وہ گھٹتی جا رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کام تو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تاثر جو ہے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ بڑا ایک نیگیٹو تاثر ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی بجائے ان میں خلا پیدا کر رہے ہیں، ان میں جدائی پیدا کر رہے ہیں، ان میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہماری منشا کے مطابق اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ آئے، اگر نہیں تو پھر نہ آئے۔ تو اس طرح سے خاندان کمزور ہو رہے ہیں اور خاندانی زندگیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ آج کا یہ معجزہ ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی اپنی شراکتی زندگی پر غور و خوض کریں، اپنی معاشرتی زندگی پر غور و خوض کریں، اپنے کلچر کی ویلیوز پر غور و خوض کریں، ان قدروں پر غور و خوض کریں جن میں ہم کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری ویلیوز، ہماری قدریں اور منفی رجحانات اختیار کر رہی ہیں جس سے ہماری اکٹھ اتحاد اور پیار اور محبت جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے دور میں سارا خاندان، جو نزدیکی خاندان ہوتے تھے، جو خونی رشتے ہوتے تھے، وہ سارے کا سارا خاندان ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتا تھا، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، اور وہ بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ لوگ تعارف کرواتے تھے، یہ ہمارا چچا ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، اور اس طرح ایک خوبصورت زندگی ہمیں نظر آتی تھی، شراکتی زندگی، اور ان کی شراکت سے وہ خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی تھی۔ ایک دوسرے کی مدد ہم کرتے تھے کہ آج ہمارے اس بھائی کو ہماری ضرورت ہے تو کل کو وہ ہماری ضرورت بنے گا۔ تو اس طرح ایک خوبصورت وہ واقعہ جو پھر بعد میں دہرایا جاتا تھا کہ اس شادی میں فلاں فلاں لوگ آئے تھے، فلاں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، تو وہ بہت یادگیری کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج خداوند یسوع مسیح اس شادی میں شامل ہو کر ایک خوبصورت شراکتی زندگی کی بات کرتا ہے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنی معاشرتی زندگی پر غور و خوض کریں، اپنی خاندانی زندگی پر غور و خوض کریں، تاکہ ہم ایک دفعہ پھر حقیقی مسیحی زندگی گزار سکیں۔ آج مقدسہ ماں مریم کا ایک بہت بڑا رول ہے آج کے اس معجزے کے اندر۔ جب خواتین ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ عیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کی گھبراہٹ، ایک دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر وہ اس تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح مقدسہ ماں مریم نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں گھٹ گئی ہے، اور اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح سے کہا کہ ان کی میں کم ہو گئی ہے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ ابھی ہنوز میرا وقت نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں کہ میں کون ہوں۔ میں ابھی اپنے آپ کو آشکارا نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا کہ میں مسیحا ہوں، یا خدا باپ کی طرف سے یہ ابھی
وقت نہیں ہے، اس کے باوجود مقدسہ ماں مریم کا ایمان اپنے بیٹے پر ہے کہ یہ الہی ذات ہے، الہی قدرت رکھتا ہے، یہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، اور وہ خادموں کو کہتی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ مقدسہ ماں مریم نے کبھی بھی اپنی ذات کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ وہ ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کی بات کرتی ہے۔ مائیں جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی ذات کی بات نہیں کرتی، کبھی بھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی بات کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو سراہتی ہیں، اپنے بیٹوں کی خوبیاں بیان کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو اچھے منصبوں پر دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی زندگی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے بیٹوں کی زندگی سے ہی خوش ہوتی ہے، اسی میں وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ جب بھی کوئی کسی ماں کا بیٹا کوئی بڑی بات کرتا ہے، کوئی بڑا منصب حاصل کرتا ہے، کوئی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ ماں کی خوشی ہوتی ہے۔ آج بہت ساری تنقید ہوتی ہے مقدسہ ماں مریم کی ذات پر، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اس کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا مشن نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی این جی او نہیں ہے، اس کا کوئی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو یسوع کی بات کرتی ہے، اور اس کے باوجود ہم اسے بہت ساری تنقید کا نشانہ بنا کہ جو یسوع کہتا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے، اور وہی اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ تو جو یسوع کہتا ہے وہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان باتوں کو مانیں، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ جو یسوع کہتا ہے وہی اس کی ماں کہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کی بات بنے، اس کے بیٹے کا عزت اور جلال جو ہے وہ ظاہر ہو، تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور اس کی ذات جو ہے اس کو لوگ مانیں۔ ماں کی کوئی اور بات نہیں ہوتی، ماں کا سارا چیز جو ہے وہ اپنے بیٹے کی کامیابی میں ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور جو پرانے عہد نامے میں بات ہے کہ جب حضرت یوسف مصر میں تھے تو وہاں پر جب قحط پڑتا ہے، قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے اناج کی، اجناس کی، زندگی کی ضروریات کی، تو سارے لوگ فرعون کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کر، ہم بھوکے مر رہے ہیں، قحط سالی آ گئی ہے، ہر چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ تو وہ یوسف کو کہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ آج وہی بات پاک انجیل میں پوری ہوتی ہے کہ مقدسہ مریم یسوع سے کہتی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ خوبصورت معجزہ ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنیں۔ یسوع جہاں بھی قلت ہوتی ہے، جہاں بھی تھوڑ ہوتی ہے، جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ روٹیوں کا معجزہ ہو، پریشان لوگ ہوں تو وہ تھوڑے کو برکت دے دیتا ہے، وہ کمیوں کو پورا کرتا ہے، وہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آج کا معجزہ ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم یسوع المسیح پر ایمان لائیں، مقدسہ مریم کی طرح۔ بے شک وقت نہ ہو، بے شک ضرورت بڑی ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع یہ کام کر سکتا ہے اور اس نے کرنا ہے۔
جب ہم اس ایمان کے ساتھ خداوند خدا کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً وہ باتیں پوری ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع المسیح جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، کندن ہو جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے اوپر رہنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ جب بھی بڑھتا ہے تو اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا ہے ایمان کے ساتھ، تاکہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے اور ہم سب اس سے فیض حاصل کریں۔ بہت خوبصورت معجزہ ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، ہر زاویے سے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، جو شراکتی زندگی کی بات کرتا ہے، جو خاندانی زندگی کی بات کرتا ہے، جو ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونے کی بات کرتا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو خوشی کیسے آئے گی؟ خوشی اسی وقت آئے گی جب ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں گے، جب ہم اپنی مسیحی خاندانی زندگیوں کو مضبوط کریں گے، ان کی قدروں کو مضبوط کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے، ایک دوسرے کی غم گساری کے لیے، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب ہم آگے بڑھیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، خاندان ٹھیک ہوں گے، کلیسیا ٹھیک ہوگی، اور ایک خوبصورت خوشی اور شادمانی ہمیں ملے گی۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آپ کے خاندانوں میں خوشیاں لائے اور خاندانوں میں رشتے مضبوط ہوں اور خاندان ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کی ہر بات کو غور سے سنتے ہوئے ان کے نام کے لیے ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور ہر بات میں اکٹھ اور اتحاد کی بات کریں، تاکہ ہم سب اتحاد اور محبت میں رہتے ہوئے خداوند یسوع المسیح کو اپنے خاندانوں میں محسوس کر سکیں، کیونکہ جہاں اتحاد ہوگا، جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے، وہاں ہی یسوع کی شمولیت ہوگی۔ تو آئیں ہم اپنے خداوند کو اپنی زندگیوں اور اپنے خاندانوں میں لے کر آئیں، تاکہ ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی رہے اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔